بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ دو طلباء ہیں جو ایک ہی جماعت میں پڑھ رہے ہیں، دو الگ الگ محلوں میں رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک کچھ دنوں سے مدرسے نہیں آ رہا، تو دوسرا ساتھی سوچتا ہے کہ میں چل کے اور اس کا حال چال پوچھوں کہ وہ مدرسہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ وصل حامد الى بیت علی وطرق الباب۔ وصل یصل پہنچنا، مثال واوی۔ حامد علی کے گھر پہنچا، وطرق الباب طرق یطرق کھٹکھٹانا، باب ابواب، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام علی علی کی ماں نے پوچھا مم بالباب۔ اب دیکھیں اگر کسی کو پوچھنا ہو اگر کہ دروازے پر کون ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے من علی البابی، نہیں، من بالبابی، یعنی دروازے کے ساتھ کون ہے، دروازے پر کون ہے۔ تو حامد، انا حامد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حامد ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تفضل یا بنیا، بیٹا تشریف لاؤ، تفضل تشریف لاؤ یا بنیا، بیٹا۔ حامد، زادک اللہ فضلا یا امی، خالہ کہہ لیں آپ، عربی میں تو وہی ماں ہی کہہ رہے ہیں، خالہ، اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کمال کو بڑھائے۔ زیادہ کلّہ ہو پڑھیں گے، زیادہ کلّہ ہو۔ کیف حالک و حال اسرتی کا، تم کیسے ہو اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں، اسرت جمع اسر۔ الحمدللہ علی احسن ما یرام، الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ وکیف انت یا امی، انتی یا امی، خالہ جان آپ کیسی ہیں، ام علی، نحمد اللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ وَأَيْنَ الْأَخُ علی، علی، اور علی بھائی کہاں ہیں، ما رأیتہ منذ ثلاثۃ ایام، میں نے انہیں 3 دنوں سے نہیں دیکھا۔ ام علی نے کہا ہوا مریض، وہ بیمار ہے۔ حامد کہتا ہے شفاہ اللہ وعافاہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا بخشے اور اسے عافیت دے۔ ماذا اصابہ، اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہوگی کیا ہوا ہے تو کہا جائے گا ماذا اصابہ، اسے کیا ہوا ہے۔ اصابتہ الحمى، اسے بخار ہوا ہے، اصابتہ الحمى، اسے بخار ہوا ہے۔ اصابت کا الحمى، تمہیں بخار ہوا، اصابتنی الحمى، مجھے بخار ہوا ہے۔ حمى مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے اصابت مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے۔ ولکنہ بدأ یتحسن حالیا، لیکن اب اس کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اب اس کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے۔ اینا هو الآن، وہ ابھی کہاں ہے۔ ام علی کی ماں نے کہا ذهب الى الطبیب قبل ساعة وسيعود قریبا انشاءاللہ، وہ تھوڑی دیر پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے یا تھوڑی دیر پہلے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ واپس آئے گا۔ یہاں پہ سیعود سریعا نہیں بولیں گے، سیعود قریبا، وہ جلد ہی انشاءاللہ واپس آئے گا۔ سین یہاں پر داخل ہے استقبال قریب کے لیے۔ بعد 5 دقائق وصل علی الی البیت، 5 منٹ بعد علی گھر پہنچا۔ علی، السلام علیکم، حامد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الصحۃ یا عزیزی، میرے پیارے آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ الحمدللہ، فقد زالت الحمى وبقیت النقاہۃ، الحمدللہ بخار تو ختم ہو گیا لیکن کمزوری باقی ہے۔ نقاہت کا معنی کمزوری۔ وستزول ایضا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ فی غضون بضعۃ ایام، غضون بضعۃ ایام، چند دنوں کے دوران، چند دنوں کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیف الزملاء فی المدرسۃ، مدرسے میں سب ساتھی کیسے ہیں۔ وکیف کانت الدراست خلال غیابی، اور میرے غیر حاضری کے دوران سبق کا معاملہ کیسا رہا۔ الزملاء کلہم یذکرونک بالخیر، تمام ساتھی آپ کو اچھے سے یاد کر رہے ہیں، بھلائی کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ وَيَتَمَنَّوْنَ لَكَ شِفَاءً عَاجِلًا وَصِحَّةً كَامِلًا، اور وہ سب آپ کے شفاء عاجلہ اور صحت کاملہ کے متمنی ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اما الدراست، رہی بات پڑھائی کی، فلا تقلق علی ما فاتک منہا نہائیاً، تو گزشتہ ایام میں
جو تمہارا چھوٹ گیا ہے اس کے بارے میں تم پریشان نہ ہو۔ قلقہ یقلق و پریشان ہونا، علی ما فاتکا یعنی جو تم سے چھوٹ گیا ہے اس کے بارے میں پریشان مت ہو۔ لأنی کتبت کل شیء فی دفتری کیونکہ میں نے تمام چیزیں اپنی کاپی میں لکھ لیا ہے۔ دفتر جمع دفاتر۔ اللہ یسلمک اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ من لہ صدیق مثلک فإنہ لن یقلق علی ما یفوتہ من شیء۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جس کا تم جیسا دوست ہو تو وہ کسی بھی فوت شدہ چیز کے بارے میں پریشان نہیں ہوگا۔ الا یقولون عربی لوگ کہتے نہیں ہیں الصدیق عند الضیق کہ دوست مصیبت کے وقت ہوتا ہے، اور عند الشدائد یا پریشانیوں کے وقت یعرف الاخوان دوست پہچانے جاتے ہیں۔ ستجدونی عند حسن ظنک بمشیۃ اللہ۔ اگر آپ کو آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں یہ بول سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے اپنے حسن ظن کے مطابق پائیں گے۔ اے نعم و بالتاکید، ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔